اللہ سے مراد میرے دادے کی علی کو حاضر کرنے والا۔ اگر دنیا والے علی کی ولایت کو سمجھ جاتے تو حسین کی گودی کے رخسار درد نہ ہو گئے۔ آج رحمۃ اللہ علی کی گودی کے رخسار یہ جنگ کربلا ولایت کے لیے میں کربلا نے نہیں فرمایا تھا کیا میں نے آپ کو کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں روزہ نہیں رکھتا؟ کیا میں نے احکام محمدی کو تبدیل کیا ہے؟ کیوں ضرورت؟ تو آگے سے جواب آیا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی رگوں میں گھسا لیجیے، علی ولی اللہ کا اقرار کرتے رہیے گا۔ اس گھرانے کی بیٹیوں کے بڑے عجیب مقدر ہیں، باپ بیٹیوں کو چاہتے بہت ہیں مگر چاہنے کے باوجود بیٹیوں کے لیے کچھ کر نہ سکے۔ اجرکم علی اللہ، چاہتے تو ہیں مگر چاہنے کے باوجود بیٹیوں کے لیے کچھ کر نہ سکے۔ رسول کی بیٹی زہرا گھر سے گئی تھی دربار تک، 4 گھنٹے کے بعد جب بی بی واپس آئی بیٹی زینب نہ پہچان سکے۔ 4 گھنٹے کے بعد جب مخدومہ کونین واپس آئی بیٹی زینب نہ پہچان سکے۔ علی کی بیٹی زینب جب گھر سے نکلی تھی نا مدینے سے تو سب پہچانتے تھے، جب شام کو فتح کر کے دوبارہ مدینے میں آئی ماں ام البنین نہ پہچان سکے۔ رسول کی بیٹی کی تصویر، علی کی بیٹی کی تصویر، لیکن حسین کی بیٹی جو زخمی ہوئی ہے نا تو بڑے عجیب زخمی ہوئی ہے۔ اگر رسول کی بیٹی کی خوشیاں ٹوٹی گئی، حسین کی بیٹی کے رخسار زخمی ہو گئے۔ آج رحمۃ اللہ اگر رسول کی بیٹی خوشیاں توڑی گئی تو حسین کی بیٹی کے رخسار زخمی ہو گئے۔ ایک جواب کا جواب دو، جناب سکینہ صحیح کی بیٹی، کریم کی بیٹی جس کی 3-4 سال کی بچیاں ان کے نلا وغیرہ لگا، بی بی سکینہ صحیح کی بیٹی تھی نا، کریم کی بیٹی تھی۔ اگر شمر کمینہ سوالی بن کے 2 ماہ کا جہاں دے دی، اگر کتنی کریم کی بیٹی تھی یہ ظالم سوالی بن کے 2 ماہ کا ضرور دے دیتی، لیکن اس ظالم نے ایسے ظالمانہ انداز سے ضرور پرشی تھا۔ سکینہ نہ بھائی اکبر کی لاش پہ گئی، نہ بابا حسین کی لاش پہ گئی، سیدھی اور آپ کی طرف گئی جہاں چچا عباس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کو ہلا کر کہا چچا جاگ میرے تماچے مارے جائے، چچا جاگ میرے درد۔ اللہ محرم ختم نہیں ہوا، مظلوم کربلا کا محرم ختم، زینب عالیہ کا محرم شروع ہو گیا۔ جناب سکینہ کے 2 چھینے گئے، بازار شام عبور کر کے جب نانسی کے دربار میں آل محمد کا قافلہ پہنچا نا، جو شام کے دربار بیٹھے ہوئے میری اس بات کی تعریف کریں گے، آج بھی وہ تخت جدید موجود ہے، سامنے وہ کٹہرا بھی موجود ہے جہاں پر آل محمد کی بیٹیوں کو قید کر کے بتایا گیا تھا۔ تخت پہ شراب بھی رہا، کٹہرے میں مال کوثر کی بیٹیاں پیاسی پڑی ہوئی ہیں، ازادہ روکینی مستورات میں 4 سال کی سکینہ موجود ہے۔ جدید ملون اپنے سپاہی سے پوچھتا ہے اس قافلے میں حسین کی بیٹی موجود ہے، وہ اپنے سپاہی سے پوچھتا ہے کہ اس قافلے میں حسین کی بیٹی، وہ اترا اور اپنے سپاہی سے پوچھا، اس کے سپاہی نے جواب دیا یہ حسین کی بیٹی ہے۔ جب جدید ملون جناب سکینہ کے قریب آیا نا
جدید نے کہا کہ بچی تیرا نام کیا ہے؟ عزادہ سکینہ بولی تو کچھ نہیں، سید سجاد کی طرف دیکھنے لگی۔ جدید نے دوسری مرتبہ پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ بولی تو کچھ نہیں، سید سجاد کی طرف دیکھنے لگی۔ جدید نے تیسری مرتبہ پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ عزادہ سکینہ بولی تو نہیں مگر سید سجاد کی طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت جدید نے ہاتھ میں تازیانہ لیا، سید سجاد کے قریب آگے کہتا سجاد میں جب بھی اس بچی سے اس کا نام پوچھتا ہوں یہ بچی تو بولتی کچھ نہیں ہے مگر تیری طرف کیوں دیکھتی ہے؟ سید سجاد نے فرمایا اور جدید تم پر اللہ کی لعنت ہو، میری سکینہ کے گلے کی رسی کو سیدھا کر اور میری سکینہ مر جائے گی۔ وہ سکینہ کا گلا گھس رہا ہے، سکینہ مر جائے گی۔ سپاہی نے کہا کہ یہ ہے سکینہ۔ جب لفظ سکینہ آیا نا جدید نے کہا سکینہ تو حسین کی بیٹی ہے نا؟ کہا میں حسین کی بیٹی ہوں۔ کہا آپ سے بابا بڑے پیار کرتے تھے نا؟ کہا ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ کہا کہ پیار کی کوئی علامت بتاؤ۔ جناب سکینہ نے فرمایا یہ ہے پیار کہ جب میرے بابا قریب سے آتے تھے نا میرے لیے مشرا کی کھجوریں لے کے آتے تھے۔ جدید نے کہا کہ اگر وہی کھجوریں آپ کو کھلاؤ تو کھائے گی؟ کہا کہ ضرور کھاؤ گی۔ جدید نے تاش منگوایا، تاش میں حسین کا سر تھا، اوپر رومال تھا، اور تاش کو جاتا تھا، سکینہ باہر جاتی تھی، تاش کو دائیں طرف، سکینہ دائیں طرف، تاش کو باہر جاتا تھا، سکینہ بائیں طرف جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جدید ملور کے تاش والی نیچی سیڑھی پہ تاش کو رکھا گیا۔ جدید نے کہا